نہیں تھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ لا آف اٹریکشن کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں جی وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى, اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے. اب لا آف اٹریکشن آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ اپلائی کریں یا رد کریں, پاسداری کریں اس کی یا نہ کریں, قانون اپنی جگہ قائم رہے گا جس کو آپ لا آف اٹریکشن کہہ رہے ہیں. اتنا پاسٹ مل کے ایک پریزنٹ کو تشکیل دیتا ہے کہ اگر ہم اس پاسٹ کو اسٹڈی کریں تو ہمیں کوئی بھی چیز اتفاقاً نظر نہیں آتی. بلی کو کیا پتہ کہ اس کی جو اولاد پھر رہی ہے 3 4 کٹنز, اس کی ایمبریولوجی کیا ہے. جی لیکن جو وہ بچے پالتی ہے اس میں کئی دفعہ وہ انسانوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہے. اس کو یعنی صرف اصولیات نہیں پتہ, اس کو اخلاقیات بھی بڑی اچھی پتہ ہے. So just because we don't know something does not mean that they don't exist. لوگ جنوں کے ہیں رائٹ, صرف اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا, آپ اپلائی کر رہے ہیں دن رات اس کو. وہ مجھے پتا ہے کیونکہ اللہ نے شعور مجھے دیا ہے, علم مجھے دیا ہے, پتہ مجھے ہے, آپ کو نہیں پتا. اپلائی آپ پہ بھی ہوتا ہے, آپ بھی کرتے. Everybody applies these laws. جاسر بھائی, just certain people, جو میں کہا تھا نا آپ کی یہ پوڈ کاسٹ خواص کے لیے, عوام الناس کے لیے نہیں ہے. جی جی, وہ جو خواص ہے نا, وہ ابھی بھی آپ کی پوڈ کاسٹ سے جو چیزیں نکال رہے ہیں وہ عوام کہے گی, اور عوام کے کامنٹس بڑے بڑے خوبصورت شاہکار نیچے آئیں گے. خواص جو ہیں وہ کہیں گے یار عوام کو چھوڑو, مجھے سمجھ آ گئی جو مجھے اس پوڈ کاسٹ سے ملنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ. آج دن ہے جمعہ کا. دریاب ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور کنزیکٹیو ہم دوسرے ویک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. لاسٹ ٹائم جب ہم نے پوڈ کاسٹ اینڈ کیا تو آپ کے ساتھ یہ پرومس کیا تھا کہ ہم لا آف اٹریکشن اور مینیفیسٹیشن کے اوپر بات کریں گے. یہ بہت ہی لوگوں کے لیے بڑا دلچسپی کا باعث ہے یہ موضوع, اور میں خود بھی اس موضوع کے بارے میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں. اور پچھلے کئی پوڈ کاسٹ میں ہم نے اس کو بالکل لائٹر نوٹ پہ ٹچ کیا اور یہ کہتے ہوئے گفتگو آگے بڑھا دی کہ اس کے اوپر ایک پورا پوڈ کاسٹ کریں گے. اور آج جو ہے وہ ہم اس کے اوپر تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا دریاب بھائی, میں اس موضوع کے اوپر مختلف اوقات میں مختلف گیسٹ کے ساتھ بات کرتا رہا, اور بہت سارے لوگوں کا کومنٹ سیکشن میں یہ کہنا تھا کہ دریاب بھائی کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات کریں. تو سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ لا آف اٹریکشن کو ڈیفائن کریں اپنی نظر میں کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, پھر اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. اچھا سر, پہلے تو یہ کہ مجھے یہ اس آپ سے کافی ٹائم ہو گیا اب الحمدللہ آپ کے ساتھ مراسم ہمارے مزید نیکسٹ فیز میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. تو میں تو یہ الحمدللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ذاتی طور پہ لا آف اٹریکشن کو نہ صرف اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں بلکہ آپ اس کو اپلائی بھی کرتے ہیں, جو میں نے نوٹس کیا. اور اس لیے شاید آپ کو آڈینس بھی کامنٹس کی صورت میں اسی لا کے تحت یہ سوال بھی بار بار کرتی ہے. جی جی, آپ بھی اسی سے اس لیے اٹریکٹڈ ہیں, اور آپ اس سے اٹریکٹڈ لوگ بھی اپنے اسٹوڈیو میں کھینچ لاتے ہیں, اٹریکٹ کر لاتے ہیں. جی بالکل. اچھا, لا آف اٹریکشن میں ایک تو چلیں پریپوزیشن ہے جو یوز ہو رہی ہے آف کی, باقی ایک ورڈ ہے لا اور ایک ہے اٹریکشن. ٹھیک ہے. لا کہتے ہیں قانون کو اردو میں قانون. صحیح. لا کی ڈیفینیشن یہ ہے, جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں میری طرح, وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں جس نقطہ نظر سے, جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جس نقطہ نظر سے سمجھتے ہیں, اور جو ریلیجن کے اسٹوڈنٹس ہیں یہ تینوں ایک ہی ڈیفینیشن رکھتے ہیں لا کی. لا کہتے ہیں یا قانون کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی بھی وقت کسی بھی صورت میں اپنا طرز عمل
मेंटेन करे. सही. यानी सूरज का तुलू होना कुदरत का कानून है, कुदरत का लॉ है, द लॉ ऑफ नेचर. द सन विल राइज एंड इट विल ऑलवेज राइज इन द ईस्ट. ये किसी भी सूरत में लागू होता रहेगा. अगर ये किसी टाइम पे मगरिब से निकल आया या उस प्रिस्क्राइब टाइम पे ना निकला तो लॉ वायलेट हो गया. सही. यानी कानून ने अपना तर्ज अमल चेंज कर दिया. कुदरत ने अब एक कानून को तर्क कर दिया अचानक से. सही. तो कानून वो चीज़ है. रात के 3 बजे भी आप ट्रैफिक लाइट पे देखते हैं कि रेड है तो आप 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, देखते हैं अच्छा 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, अब सन्नाटा है. रुकना कहीं नुकसानदेह तो नहीं हो जाएगा, सुनसान सड़क है और कुछ, तब जाके आप कहीं उसको बाउसूल लोग जो होते हैं. जी. अच्छा, उसूल वर्ड भी मैंने यूज़ कर दिया. कानून वो है जो एक ऐसा तर्ज अमल जो हर वक्त किसी भी गिवन कंडीशन में अमल में आए, और उसूल उसको कहते हैं जो किसी भी सूरत में कानून को की पासदारी करे. वो ये ना देखे मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा सगा है. कानून को वो बाला रखे और उसकी पासदारी करे. उसको उसूली या उसूल परस्त आदमी कहते हैं, उसूल परस्त शख्स कहते हैं. सही. क्यों? क्योंकि उसूल बनता है अमल से. कानून तो किताब में भी एग्जिस्ट करता है. जब मैं उस कानून को अप्लाई करूंगा अंडर एनी गिवन कंडीशन तो मैं उसूल इस्टेब्लिश करूंगा. सही. अब ये मैंने क्यों बताया कि रात 3 बजे अगर मैं ट्रैफिक लाइट पर रुक गया हूँ तो मैं उसूल वज़ा कर रहा हूँ. सही. मुझसे कोई पूछेगा, बच्चे पूछते हैं अक्सर जब वो छोटे होते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं, तो कहते हैं पापा आपने गाड़ी क्यों रोकी, अंकल आपने गाड़ी क्यों रोकी इस टाइम. तो आप कहेंगे कि जी कानून की पासदारी कर रहा हूँ मैं. तो बच्चे को क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? आपका उसूल. और वज़ा क्या हो रहा है कि कानून की पासदारी कैसे करते हैं उसकी वजाहत हो रही है. कि कोई भी वक्त हो, किसी भी कंडीशन में हो, आपने कानून को फॉलो किया तो आपने उसूल वज़ा कर दिया, कानून की पासदारी कर. अब ये मैंने क्यों जानबूझ के ये आपको बताया कि अट्रैक्शन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी शख्स को समझ में आ जाता है, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट है या आर्ट्स का, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, उसको ये पता है कि अट्रैक्शन क्या होती है. अपनी ज़बान में अपने अंदाज में उसको बयान भी करेगा. अट्रैक्शन का मतलब होता है कशिश, खींचना, किसी चीज़ की तरफ किसी भी चीज़ की कशिश. ठीक है. अब कशिश किसे कहते हैं? उस ताकत को, उस फोर्स को, जो फोर्स किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचे. तो उस ताकत को, उस कुव्वत को कशिश की कुव्वत कहा जाता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है. ऐसी चीज़ जो अपनी तरफ खींचे. अट्रैक्शन की ऑपोजिट क्या है? रिपल्शन. सही. हमने अगर एक मैग्नेट सामने, 2 मैग्नेट सामने रखे तो वो जुड़ जाते हैं. सही. जैसे हम उनके पोल्स चेंज करते हैं तो उतनी ही ताकत से वो उसको दूर फेंकता है. यानी एक ही मिकदार की कुव्वत खींच रही है, एक कशिश लेके आ रही है, और अगर उसका पोल्स चेंज कर दें तो वो रिपेल कर रही है. अब ये भी मैं बड़े कीवर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ सुनने वालों के. सही. अब मैं मैग्नेट इस्तेमाल करूँ ना करूँ, मैग्नेट अपने लॉज को फॉलो करेगा. सही. अगर उसके पोल्स ठीक रखे जाएं तो वो अट्रैक्ट करेगा, और पोल्स चेंज कर दिए जाएं तो वो रिपेल करेगा. ये कानून वो मैग्नेट नहीं तोड़ेगा. ठीक है. कभी भी नहीं तोड़ेगा. सही. किसी भी वक्त आप मैग्नेट को, 2 मैग्नेट्स को जोड़ के और अलग करके देख सकते हैं. ये क्या हो रहा है? कानून की पासदारी हो रही है. क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज़ की हो रही है जिसके पास फ्री विल टू चूज़ नहीं है. मैग्नेट नहीं चूज़ कर सकता कि मैं नहीं अट्रैक्ट करना चाह रहा आज. बिल्कुल. क्योंकि उसकी सरिश्त में, उसकी नेचर में वो सकत ही अल्लाह ताला ने नहीं डाली, या इंसान जिसने ये बनाया उसने नहीं डाली कि वो चूज़ कर सके कि कब वो कानून को वायलेट कर देगा और उसूल तर्क कर देगा. सही.
یہ بات سب کو انشاءاللہ سمجھ میں آ رہی ہوگی, رائٹ؟ ٹھیک ہے. یہ ایک انسان ہے یا جاندار جانور, اتنے دماغ رکھنے والا جانور یا انسان ہے جس کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ قانون کو جانتے بوجھتے ہوئے یا قانون کے نفاذ کے باوجود یا قانون کے اطلاق کے باوجود وہ قانون کی پاسداری نہ کرے. وہ پاسداری نہ بھی کرے تو قانون اپنی جگہ قائم رہے گا. یہ قانون کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے. اب لا آف اٹریکشن آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ اپلائی کریں یا رد کریں, پاسداری کریں اس کی یا نہ کریں, قانون اپنی جگہ قائم رہے گا, جس کو آپ لا آف اٹریکشن کہہ رہے ہیں. اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے جو بنیادی سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں آنے والا خیال حقیقت کا روپ کیسے اختیار کر جاتا ہے, چاہے وہ خیال بد ہو یا اچھا خیال ہو. مثال لے لیجئے کہ ایک شخص کسی بھی حادثے یا نقصان کے بارے میں اگر مسلسل سوچتا رہے تو وہ حادثہ یا نقصان رونما ہو جاتا ہے, اور بالکل اسی طرح اگر وہ اپنی لائف میں کسی پازیٹیو اچیومنٹ یا کسی مادی چیز کے حصول کو مسلسل سوچتا رہے تو وہ چیز کھنچی چلی آتی ہے. ایسا ہونا کیسے ممکن ہو جاتا ہے, اور ہمارے ذہن میں سے کیا فریکوینسی ایسی جنریٹ ہوتی ہے جو اس چیز کو کھینچ کے ہم تک لے آتی ہے, یا محض یہ خیال ہے اور ایسا حادثاتی طور پہ ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا میں جو ایکسیڈنٹس یا انسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جس کو ہم حادثہ کہتے ہیں وہ اتفاقاً نہیں ہوتے. اچھا. یہ جو کوئنسیڈنس ٹرم ہے نا, جی جی, اگین میری کوئی نیچر ایسی بن چکی ہے, ایک سے زیادہ انسیڈنٹس کا ایک ٹائم پہ کو ایگزسٹ کرنا کو انسیڈنٹس ہوتا ہے. صحیح. میں بھی اسی رستے سے گزر رہا ہوں, آپ بھی اسی رستے سے گزر رہے ہیں, تو دو لوگ آ گئے نا, ایک سے زیادہ لوگ ہوئے. اب یہ کو انسیڈنس بائی ڈیفینیشن ہے کہ ہم ایک جگہ اتفاقاً پائے گئے. اصل میں وہ اتفاق بالکل بھی نہیں تھا. آپ بھی سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے تحت وہاں پہ آئے, میں بھی سوچی سمجھی اسٹریٹجی کے تحت آیا. چاہے ہمیں بظاہر یہ لگا ہو کہ میں سوچ تو کچھ کر رہا تھا, چلا وہاں گیا, لیکن یہ جو مجھے ڈیویٹ کر کے لے کے گئی ہے طاقت, یہ کوئی ایکسٹرنل طاقت ہے جو اس طرح کے اتفاقات کو باقاعدہ اسٹریٹجی کے تحت کرتی ہے. ہم اس کو اپنی سمجھ میں لانے کے لیے اتفاق کا نام دے دیتے ہیں تاکہ زیادہ دماغ نہ ہم خرچ کریں اس چیز پہ کہ یہ کیسے ہوا ہوگا, یہ ویسے ہوا. اس اسکیم کو خالی ہم قیاس ہی کر سکتے ہیں نا, اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہم اس کو حسین اتفاق کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اتفاقاً ہماری ملاقات ہو گئی, اتفاقاً یہ ایسے ہوا اور حادثہ ہو گیا یا فلاں ہو گیا. دیر از نو سچ تھنگ ایز کوئنسیڈنس بائی ڈیفینیشن. ایوری تھنگ ورکس ہیز اے پاسٹ ٹو اٹ. اتنا پاسٹ مل کے ایک پریزنٹ کو تشکیل دیتا ہے کہ اگر ہم اس پاسٹ کو اسٹڈی کریں تو ہمیں کوئی بھی چیز اتفاقاً نظر نہیں آتی. صحیح. ٹھیک ہے, یہ اب سمجھنے جتنا شعور جتنی سمجھ ہوگی اتنا دماغ اس چیز پہ آپ کا صرف ہوگا, اور آپ کو پتہ چلتا جائے گا کس کس چیز کو انسان کو انسیڈنس کہتا ہے, وہ کوئی انسیڈنس نہیں ہے. اس کے پیچھے اس کا فیوچر جو ہے, جو اب کا پریزنٹ ہے, وہ پچھلے پاسٹ کی ایگزسٹنس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. صحیح. اکثر لوگ دنیا کو کی وجود کو کوئنسیڈنس کہہ دیتے ہیں. جی. کیا دنیا کا اس وقت کا 2000 سال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا اور 3-4 ہزار سال پہلے کا, یہ 5-6 ہزار سال جو ہم نے ریکارڈڈ ہسٹری میں رکھے ہوئے ہیں, کیا یہ نہیں بتا دیتے کہ وہ کوئنسیڈنس نہیں تھا؟ یہ ہونا بتا رہا ہے کہ اتنی حکمت تھی اس ایونٹ کی جو اب ہو کے بتا رہی ہے کہ وہ کوئنسیڈنس نہیں ہو سکتا. اتنی حکمت جو سامنے ہے اس کے پیچھے بھی اس سے بڑی حکمت ہے, تو یہ حکمت ایگزسٹ کرتی ہے. صحیح. اب واپس آتے ہیں آپ کے لا آف اٹریکشن پہ. دیکھیں, آئنسٹائن کی بیسکلی ایک تھیوری ہے جس سے یہ لا آف اٹریکشن ڈیرائیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آئنسٹائن کی تھیوری یہ ہے, جو اس کا مفہوم ہے تھیوری کا, وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی, کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حرکت میں نہیں ہے. صحیح. ہر چیز ہر وقت حرکت میں ہے.
ٹھیک ہے. اور اگر کوئی چیز ایسی ہے جو حرکت میں نہیں ہے تو وہ چیز ہی نہیں ہے, وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اچھا. کوئی چیز ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو حرکت میں نہ ہو, ہر چیز حرکت میں ہے. اب جیسی کوئی چیز حرکت میں ہوتی ہے تو وہ ایک حرارت جنریٹ کرتی ہے, ایک انرجی جنریٹ کرتی ہے. صحیح. جیسی حرکت ایک حرارت کو جنم دیتی ہے, ایک انرجی کو, ایک توانائی کو جنم دیتی ہے, تو اس توانائی میں ایک چارج پازیٹیو اور ایک چارج نیگیٹو لا محالہ آتا ہی آتا ہے. صحیح. جیسے ہی پازیٹیو اور نیگیٹو چارج کسی حرکت کی وجہ سے وجود پذیر ہوتا ہے تو اس پازیٹیو اور نیگیٹو چارج کی اسی میگنیٹ کی طرح اٹریکشن اور ریپلشن واجبی ہے, کیونکہ اس کے پاس فری ول کی چوائس نہیں ہے. وہ اپنا قانون اور اصول برقرار رکھتے ہوئے اٹریکشن اور ریپلشن کرے گی ہی کرے گی. صحیح. اب لا آف اٹریکشن کے جو لوگ جو مانتے ہیں یا جنہوں نے اس کو کوائن کیا ٹرم کو, یا جس کو اس کے موجب تھے, یا جو ابھی مانتے بھی ہیں یا اس کو مزید اس کے اوپر اپنے موقف کا, اپنی آراء کا اظہار کرتے ہیں, جیسے میں ابھی کر رہا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہر چیز حرکت میں ہے اور ہر چیز حرکت کی وجہ سے کسی نہ کسی کشش یا کسی نہ کسی ریپلشن کو جنم دیتی ہے, تو لا آف اٹریکشن اگر آپ اپلائی کریں تو آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ یا اس چیز کو اپنے اس اینگل پہ لا سکتے ہیں جس میں میگنیٹ کی طرح نیچرلی وہ چیز موومنٹ کی وجہ سے اٹریکٹ ہو کے میگنیٹ کی طرح ایک دوسرے سے مل جائیں گے. صحیح. اب لا آف اٹریکشن میں آدھا حصہ آپ کی سب کانشیس مائنڈ کا ہے, صحیح. اور آدھا حصہ آپ کی فزیکل اس ریلم کا ہے جس میں میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس ابھی بھی میری اور آپ کی ایک سائڈ ہے جو سب کانشیس سائڈ ہے, جو ابھی گفتگو کے دوران بھی ایک پروسیس کر رہی ہے, جملہ تشکیل دے رہی ہے, جملہ تصور کر رہی ہے, آگے کی آنے والے بیان کرنے سے پہلے وہ سپلٹ سیکنڈ کے اندر ایک سوچ ہے جو فارمولیٹ کر کے جملے کو جملہ بنا کے صادر کر رہی ہے. صحیح. یہ جو سب کانشیس اسٹیٹ ہے, جو نہ مجھے نظر آ سکتی ہے اپنی, نہ مجھے نظر آ سکتی ہے آپ کی, یہ سب کانشیس اسٹیٹ ہے جس کے اوپر لا آف اٹریکشن کی بنیاد اسٹیبلش ہوتی ہے. لا آف اٹریکشن یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے بدن کو, اپنے آپ کو, اپنے ایگزسٹنس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں, ایک سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ اور ایک کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ, تو سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ ہی اس کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ کی وانٹ اور ڈیزائر کو عمل میں لانے سے پہلے سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ جب تک اپنے آپ کو الائن نہیں کرے گی اس انفراسٹرکچر سے جہاں پہ پازیٹیو اور نیگیٹو اور ریپلشن اور اٹریکشن ہوتی ہے, تب تک فزیکل ریلم میں آپ اپنی من چاہی چیز بھی نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس سے پہلے کا پروسیس نہیں کیا. اگر مل گئی تو وہ ایک فلوک ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کی سوچی سمجھی چیز نہیں ہے, وہ کائنات کی سوچی سمجھی فریم ورک میں, اسٹریٹجی میں وہ ہونا تھا جو آپ کو اتفاق لگ رہا ہے. جیسے میں نے پہلے اتفاق پہ بحث کر لی, وہ اتفاق نہیں ہے, آپ کو اتفاقاً نہیں ملا, وہ ویسے مل گیا. اس میں آپ کی کوئی کوشش شامل نہیں تھی یا آپ کی کوئی نیت شامل نہیں تھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ لا آف اٹریکشن کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ جی. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى, اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے. یہ کلیئر ڈسکرپشن, ڈیفینیشن آف لا آف اٹریکشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے ذہن میں آنے والے خیالات اگر مثبت نہیں ہیں تو پھر وہ کیا کرے, انہیں جھٹک دے, یا پھر وہ یہ اس پہ یقین رکھے گا اس بات پہ تو وہ اپلائی ہوں گے, یا پھر اگر کسی شخص کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے, مثال لے لیجئے کہ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں, کوئی شخص اس سے لا علم ہے اور اس نے اسلام کی یا ابھی آپ نے جو قرآن کا حوالہ دیا اس کی تفسیر کو اس حوالے سے نہیں دیکھا, لیکن وہ ان انٹینشنلی
کچھ کیے جا رہا ہے, ایسا پروسیس اپنے دماغ میں یا اپنی زندگی میں کوئی عمل, تو کیا یہ حتمی ہے کہ لا آف اٹریکشن اپلائی ہو جائے گا؟ جی دیکھیں نا, اب یہ دو سائڈز ہیں. ایک وہ سائڈ جس میں دانستہ طور پہ نیت کر کے, ارادہ کر کے کوئی چیز آپ کو ملے یا آپ اس چیز تک پہنچ گئے, اور ایک غیر دانستہ طور پہ آپ کو کوئی چیز مل گئی اچھی یا بری, جس کی آپ نے بالکل کوئی کوشش یا نیت نہیں کی تھی, جس پہ آپ چونکتے بھی ہیں کہ یار میں نے تو ایسا نہیں سوچا تھا, ایسا کیوں ہو گیا, میں نے تو ایسا نہیں چاہا تھا, ایسا کیوں ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ اس کی بڑی سمپل سی ایک ایکسپلینیشن ہے. دین کی گفتگو, مذہب کی گفتگو تو ہے ہی صرف انٹینٹ, نیت, انما الاعمال بالنیات. یعنی پہلی جو حدیث کی ہماری صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے وہ ہے ہی انما الاعمال بالنیات. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو اجر بھی نیت کا ملتا ہے, گناہ بھی نیت کا ملتا ہے. اگر میں نے نیت نہیں کی, ارادہ نہیں کیا اور مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو وہ گناہ کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا, وہ خطا کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. یہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ معافی خطاؤں کی ملتی ہے یا گناہوں کی ملتی ہے. صحیح. سزا خطاؤں کی ملتی ہے یا گناہوں کی ملتی ہے. کسی نے گاڑی چلاتے ہوئے کسی کو بیچارے کو گاڑی ایکسیڈنٹلی مار دیا تو اس کو آپ قتل کی سزا تو نہیں سنا سکتے, کیونکہ اس کا ارادہ, نیت نہیں تھی اس کو قتل کرنے کی. ریکلیس ڈرائیونگ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, نیگلیجنس ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا ارادہ, یہ جج اگر اس کو سخت سزا بھی سنائے گا تو یہ سزا نہیں سنائے گا کہ تم نے سوچ سمجھ کے کسی کو قتل کیا, کیونکہ وہ ایسا کوئی کیس ہی نہیں سامنے. وہ مقتول بھی یہ نہیں کہے گا کہ اس کے لواحقین بھی کیس یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے مجھے سوچ سمجھ کے مارا. وہ یہ کہیں گے اس نے اتنی نیگلیجنس کی ہے کہ کسی کی جان لے لی. آپ سمجھ رہے ہیں, ہر چیز کے پیچھے انٹینٹ ہے. اور لا آف اٹریکشن میں جو سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس میں انٹینٹ سب سے کی ایلیمنٹ ہے انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے. کہ ابھی میں نے نیت کر لی کہ میں نے امریکہ جانا ہے, ابھی تو میں پاسپورٹ کا مجھے نہیں پتا, ایکسپائر ہو گیا, رینیو ہونا ہے, پھر ویزا کیسے لگنا ہے, پھر ٹکٹ کیسے ملنا ہے, پھر کب جانا ہے, کتنا ٹائم ایمبیسی لے گی, کتنا ٹائم. یہ تو بعد کی گفتگو ہے. پہلے میرا ایک انٹینٹ اسٹیبلش ہوا ہے, عمرہ کرنے جانا ہے, حج پہ جانا ہے. سب سے پہلے عمرے کی نیت, دھکا دے کے تو کسی کو نہیں عمرے پہ لے کے جائیں گے نا. جی 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 جی. اور اگر لے بھی جاتے ہیں, کتنے لوگ اچانک سے, میرے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی طرف سے حج ہوا میرا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب حج پہ جا رہے تھے, لاسٹ منٹ میں انہوں نے کہا یار تو میرے ساتھ جائے گا, اور ٹکٹ کرائی اور مجھے لے گئے. تو اس نے کہا مجھے تو یہ نہیں پتا مجھے اس کا ثواب بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. ہی ہیڈ دیٹ مچ آف سیلف کانشیسنس, اویئرنیس, کہ اس نے کہا کہ پتہ نہیں مجھے اس کا اجر بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا, کیونکہ یہ تو میرے والد صاحب نے لاسٹ منٹ پہ مجھے ٹکٹ لے کے ساتھ لے گئے مجھے. اب وہ کیا ہوا, اب یہ کون سا لا اپلائی ہوا اس کے اوپر, یا اس کو اس کا واقعتاً اجر بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا, رائٹ. یہ وہ سوال ہیں, لیکن یہ ہیں ایکسیپشنز کے سوال. کبھی بھی کسی لا یا تھیوری یا کانسیپٹ کو جب بلڈ کرتے ہیں لوگ, تھیوری دینے والا کوئی بھی, وہ ایکسیپشنز کو کبھی بھی اس کا حصہ نہیں بناتا. وہ بعد میں سوالوں کی صورت میں ایکسیپشنز کو ضرور لیا جا سکتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا, اگر ویسا ہو تو کیا ہوگا. یہ وہ ایکسیپشنز ہیں جو لا کو ڈیمیج نہیں کرتے, لا کی ڈیفینیشن کو چیلنج نہیں کر سکتے. ایکسیپشنز, لا وہ ہے جو ہر صورت میں اپلائی ہوگا, ہر شخص پہ اپلائی ہوگا, انلیس کوئی ایکسیپشنل ناگہانی کوئی آؤٹ آف کنٹرول چیز آ جائے تو آ جائے, وہ پھر کسی ایک کا دکا بھائی اپلائی نہیں ہوگا. سب پہ کبھی بھی ناگہانی چیز بھی اپلائی نہیں ہوتی. کسی شخص کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کس طرح کی چیزوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے, جیسے کسی کے خواب میں آنے والی مسلسل کوئی چیز, کیا اس چیز کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اس کی جو سوچیں ہیں یا اس کے جو خیالات ہیں وہ اس چیز کو اٹریکٹ کر رہی ہیں, اور اس کو خواب کے ذریعے اشارہ مل رہا ہو کہ آپ ایک خاص چیز کو مینیفیسٹ کر رہے ہیں اور وہ آپ تک پہنچنے والی ہے. جی. دیکھیے آپ, سچی جو بات ہے, میں نے آپ کے ساتھ ہی اسی پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا کہ ہر شخص رات کو سونے سے پہلے اگر اپنے آپ سے
صدقے دل سے گفتگو کرے تو وہ بتا سکتا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے کہ دوزخ میں جا رہا ہے. اگر آج کی آج مر جائے, بالکل اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی, اگر آج کی آج وہ فوت ہو جائے تو صحیح. تو واقعتاً ہر شخص باشعور شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں غلط مینیفیسٹ کر رہا ہے, کون سی چیزیں ٹھیک مینیفیسٹ کر رہا ہے, کون سی چیز ہوگی اس کے ساتھ, کون سی چیز کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ہر شخص کو پتہ ہے, باشعور شخص کو. لا آف اٹریکشن صرف اور صرف ایسی کسی چیز کو, ایسے معاملات کو صرف اور صرف باشعور شخص کے لیے یہ لاز جو ہیں خالی ری افرم کرنے کے لیے آتے ہیں, تقویت دینے کے لیے پڑھے جاتے ہیں, بتائے جاتے ہیں, بیان کیے جاتے ہیں. جو شعور نہیں رکھتا اس چیز کا, اس کو یہ کتاب بھی یہ نالج نہیں دیتی. اگر میں ایک لا آف اٹریکشن کی کتاب آج پروموٹ کر دوں نا آپ کے چینل پہ, یہ پڑھیں, جس کو شعور نہیں ہے کہ وہ کون ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس کے 24 گھنٹے کیا ہیں, اس کے آنے والے نسلیں اور کیا, اس کے اوپر لا آف اٹریکشن اپلائی نہیں ہوتا. کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو, اب میں مثال ایسی دوں جو سمجھ میں آ جائے کہ میں جب چھوٹا تھا نا تو نیا ڈرائیور لائسنس میں نے لیا جب 18 کے ہوئے, اور تو وہ ٹیسٹ دینے میں گیا تو وہاں پہ وہ سوال وغیرہ کرتے ہیں کہ یہ سائن ہو تو کیا ہوتا ہے, تو فلاں. تو جب انہوں نے سارے سوال کر لے, میں نے کہا جی میرے بھی کچھ سوال ہیں. کہیں آپ کے بھی سوال ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. میں نے کہا جی میں پیدل گزر رہا ہوں سڑک سے, تو مجھے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کے اوپر پیڈسٹرینس کے لا اپلائی ہوں گے. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا تو یہ کیوں نہیں آپ سکھاتے, اس کا لائسنس کون دیتا ہے؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا میری گاڑی کے نیچے ایک پیڈسٹرین اپنا پیڈسٹرین لا وائلیٹ کر کے آ جائے جی, تو اس کو لائسنس کس نے دیا ہے سڑک پہ کھلا گھومنے کا؟ مجھے تو آپ گاڑی لے جانے کے لیے لائسنس کہہ رہے ہیں, جو ایک مشین ہے, وہ ایک چلتا پھرتا انسان بن کے سڑک پہ آ کے گاڑیوں کے نیچے سر دینے کے لیے تیار ہے. گاڑی کا لائسنس ہے, بندے کا آپ لائسنس نہیں دے رہے. تو کہتا ہے یار میرا مغز نہ خراب کرو, یہ کسی اور سے جا کے پوچھو. رائٹ. تو جو ہمارے پیڈسٹرینز ہیں نا, ماشاء اللہ سبحان اللہ, جتنے بھی پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں پہ سویلائزیشن ترقی کرنے کے بجائے ڈیٹیریٹ کر رہی ہوتی ہے, وہاں پہ اقدار روندے جاتے ہیں, پاؤں کے نیچے کچلے جاتے ہیں. جی, اتنے کچلے جاتے ہیں کہ پھر سوال اس قسم کے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی ان کو کیا اسٹیٹ کو یہ نہیں چاہیے کہ گھروں کے باہر مہر لگائیں کہ اس گھر کے اتنے بندے باہر نکل سکتے ہیں ضروری کام سے, اس گھر کے اتنے نکل سکتے ہیں, کیونکہ اب آپ لوگوں کا شعور اس لیول پہ نیچے گر چکا ہے کہ آپ لوگ کھلے گھومنے کے بھی قابل نہیں رہے. اور واقعی ایسا ہے یاسر بھائی, ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو آپ اب اپنے پبلک پارکس میں جائیں تو وہیں پہ آئس کریم کوئی کھا رہا ہے تو وہیں ریپر پھینک رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے تو وہیں اس کا بڈ پھینک رہا ہے, کچھ بچوں تک کے سامنے. پھر بچے بھی وہی کر رہے ہیں. میں کتنی دفعہ گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ گاڑی کا شیشہ کھلتا ہے, اس میں سے ٹریش باہر پھینکتے چلاتے ہوئے, اس نے جوس پیا ہے جی بوتل باہر پھینک. اور میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار میں جان بوجھ کے قریب سے گزرتا ہوں کہ دیکھوں باپ بچے کوئی پکی عمر کا بھی بیٹھا ہوا ہے, اور میں اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ یار یہ دیکھیں, یہ ہمارے, یہ اس ملک میں رہتا ہوں میں, یہ ہے وہ ریاست, یہ کہاں سے کہاں چلے گی بات. لا اپلائی اس پہ بھی ہوتا ہے نا جو باہر پھینک رہا ہے. جی 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 جی, وہ نہیں اپنے اوپر طاری کر رہا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ قانون نہیں ہے. لٹرنگ کا ایک لا ہے. سنگاپور میں ایک زمانے میں بڑا ہم جب مشہور ہوا تھا کہ $100 خالی لٹرنگ کے اوپر چارج کر لیتے ہیں اگر میں نے ریپر پھینک دیا تو. جی, اب مجھے نہیں پتا کیا ہوتا ہے, تب ہوتا تھا. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں, لا آف اٹریکشن از آور پریکٹیکل لائف. چاہے آپ ریلیجن کی روح سے دیکھیں, چاہے آپ سائنس کی روح سے دیکھیں, چاہے آپ اخلاقیات کی, سوکس کی, کسی روح سے دیکھیں, بغیر لا آف اٹریکشن کے میری نبض ہی نہیں چل سکتی. لا آف اٹریکشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ دیر از این اٹریکشن اینڈ ریپلشن, اے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو. If you want to attract something which is probably on the other side, on the negative side, جو آپ سے ابھی تک دور ہے, change your ways and you will go on the attractive side of it. چاہے وہ نیک اعمال ہی کیوں نہ ہو, جنتی کیوں نہ ہو. دریاب بھائی, کوئی شخص لا آف اٹریکشن کے ذریعے
کسی دوسرے کے ذہن میں کوئی خیالات پیدا کر سکتا ہے کہ وہ چاہے کہ میں مثال لیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، یا کوئی شخص چاہتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے 72 گھنٹے میں محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب آپ کے قدموں میں، تو وہ محبوب کو تو قدموں آپ کیا میں، سمجھتے ہیں یہ عامل کیا کرتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جادو جنات کے ذریعے یا کالے علم کے ذریعے جس مرضی ریچولز کرتے ہیں، جس مرضی چیز کے ذریعے کیا کرتے ہیں بھلا؟ کچھ ریچولز ایسے کرتے ہیں کہ وہ اس کے ذہن میں خیالات پیدا ہو جاتے ہیں. نہیں رکیں، ایک اور اس کو ریفریز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جادو کریں، عمل کریں، جنات ہوں، موکلات ہوں، جو مرضی کریں، وہ تو میکنزم ہے نا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی، شخص کی چاہی ہوئی من چاہی چیز اس کے اس رستے میں آ جاتی ہے جہاں وہ اٹریکٹ ہو جاتی ہے. تو یہ لا آف اٹریکشن کے اوپر ہی لے کے آتا ہے عامل بھی، اور دعا کرنے والا نیک آدمی بھی. اوکے. بزرگ کے پاس گیا، خاتون جاتی ہے کہ جی مجھے 10 سال ہو گئے، مجھے اولاد نہیں ہوئی، آپ دعا کریں گے. یہ جو لوگ بہت نیگیٹو سائڈ پہ دیکھتے ہیں نا بزرگوں کے کانسیپٹ کو، جی، یہ جو بہت نیگیٹو سائڈ پہ کئی لوگ دیکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے پڑھے لکھے لوگ زیادہ تر، جتنے بھی زیادہ پڑھ جاتے ہیں نا لوگ، اوہ یہ تو توہمات ہیں، یہ تو آپ خود کتنی توہمات اس طرح کی دن میں 5 ٹائم کے تو آپ دعا مانگتے ہیں نا اللہ سے. جی، ایک بزرگ ہستی سے، ایک حاضر ناظر ہستی سے آپ کہتے ہیں یا اللہ میرے بچے کا ڈاکٹر بن جائے، ایڈمیشن مل جائے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے اس کو، اس کی کوشش کے بعد، اس کے نمبر آنے کے بعد، اس کی محنت پڑھائی کے بعد، یعنی آپ نے آلریڈی اس کو اس ڈائریکشن میں ڈالا ہوا ہے جس ڈائریکشن میں پاسبل ہے اس کا میڈیکل میں ایڈمیشن، رائٹ؟ تو آپ نے دعا کر کے کیا کیا، اس رستے میں جو رکاوٹیں حائل ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ رکاوٹیں گرا دیں اور اس کو وہ ایڈمیشن مل گیا. صحیح، رائٹ؟ ایگزیکٹلی ایسے ہی نیگیٹو لوگ بھی کرتے ہیں کہ وہ اس لا آف اٹریکشن کے تحت جو اس کی ریپلشن والی زون میں، نیگیٹو چارج والی زون کی چیز تھی، اٹھا کے پازیٹیو زون میں کر دیتے ہیں تو وہ اٹریکٹ ہو جاتی ہے. لیکن لا آف اٹریکشن اتنا سمپل ہے. آئنسٹائن نے اگر کہہ دیا نا ساری چیزیں موشن میں، تو ہاں وہ ساری چیزیں موشن میں. اچھا ذرا بھی یہاں پہ ایک چیز واضح کریں کہ کیا کسی شخص، جیسے ابھی آپ نے دعا کا ذکر کیا، تو کیا کوئی شخص جو ہے وہ اس مینیفیسٹیشن کی پاور کو یا لا آف اٹریکشن کے قانون میں اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کر سکتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ کسی کو کہہ دیں دعا کے لیے، تو وہ کیا اس کے اندر اس چیز کی شدت زیادہ ہوگی یا وہ زیادہ مضبوط ہوگا اس قانون میں، اور کوئی شخص کمزور ہوگا تو وہ پھر اس کو کسی کو کہنا پڑے گا اور وہ خود نہیں کر سکتا؟ یہ بہت مزے کا کوشچن ہے، اس کے اوپر پوڈ کاسٹ ختم ہو جانی چاہیے. اچھا، کیونکہ اس سے پورا ٹاپک ایڈریس ہو جاتا ہے. یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا. صحیح. مجھ سے کسی نے ہماری پوڈ کاسٹ کے دوران نا گرے لاؤنج پہ پوچھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے آخری چند لمحات میں، آخری چند مراحل میں ایک خوبصورت سی حدیث لاکھوں لوگوں کے سامنے بولی، من کنت مولا فہذا علی مولا. صحیح. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، میں آج آپ کو ڈفرینٹ مطلب بتاؤں گا، تو اس کو سمجھ لیا آپ نے تو آپ کو یہ حدیث سے محبت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا وہ کیا مطلب ہے؟ میں کہا دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میری طرف دیکھتا ہے، صحیح، ہمارے اوپر کیا فرض ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت. اور وہ اطاعت کیسے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کر کے دکھائی. رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ اسوہ حسنہ پہ کرنی ہے. رائٹ؟ 2 چیزیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی کرنی ہے، لیکن کیسے کرنی ہے؟ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں. رائٹ؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے دیکھتا ہے کہ اطاعت کیسے کرتے ہیں. سمجھنی بات؟ whoever looks at the Lord، اللہ سے جس کو محبت ہے اور وہ اس محبت کا پیکر بننے کے لیے میرے ماڈل کو اپنانا چاہتا ہے یا اپناتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اس نے
علی کو دیکھنا ہے کیونکہ اب میں جانے والا ہوں. آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب میں جانے والا ہوں, اب میں تو تم میں نہیں موجود ہوں گا, تو اس کو دیکھ لینا, کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں, یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے میرے اسوا کو اپنے اوپر پرسونیفائی کر لیا ہے. سو یو لک ایٹ می اینڈ یو لک ایٹ ہم, یو آن دا رائٹ ڈائریکشن. اب آپ نے سمجھنی بات, تو لوگ کنفیوز کہاں ہوتے ہیں یاسر بھائی؟ یہ لا آف اٹریکشن ختم کرنے لگا ہوں میں اس بات پہ. صحیح. لوگ کنفیوز کہاں ہوتے ہیں؟ وہ علی علی کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. اور کتنی خوبصورت بات ہے کوئی علی علی کرتا ہو. جی. تو میں انہیں کہتا ہوں تم مولا علی کا ذکر کرتے ہو, مولا علی کو یاد کرتے ہو, سبحان اللہ کتنے خوبصورت لوگ ہو, لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ مولا علی کو تم اس لیے یاد کرتے ہو کیونکہ آقا علیہ السلام نے کہا ہے کہ جس کا میں اس کا علی, جس کا میں اس کا علی, جس کا میں نہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ, علی اس کا نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو فرسٹ ڈائریکشن, فرسٹ فارموسٹ کیا چیز ہے؟ اطیع اللہ, اللہ کی اطاعت. اور کیسے کرنی ہے؟ کیونکہ ہم کیسے کریں؟ تو آقا علیہ السلام کا ماڈل. اب جس نے آقا علیہ السلام کو اپنا ماڈل بنا لیا, نیچرلی علی اس کے مولا ہو گئے. جس نے صرف مولا علی کو اپنا ماڈل بنایا تو اس نے ایسنس کو نہیں ٹچ کیا کہ علی علیہ السلام کو اپنا ماڈل آپ نیچرلی بنا رہے ہوں گے. اگر آپ نے, لوگ کیا کرتے ہیں ڈائریکشن ہی اس طرف موڑ, ڈائریکشن علی کی طرف نہیں موڑنی, الائن کرنا ہے مولا علی کے ساتھ اپنے آپ کو, کیونکہ مولا علی کی ڈائریکشن آقا علیہ السلام کی طرف ہے. اٹس لائک میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو کوئی مجھے دیکھنا شروع, میں کہوں مجھے نہیں دیکھو, جیسے میں یاسر بھائی کو دیکھ رہا ہوں نا, تو میرے ساتھ بیٹھ کے اپنا نظریں اس طرف کرنا, تو تم نیچرلی میرے جیسے ہو جاؤ گے. صحیح. لوگ کیا کرتے ہیں اس طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پکچر کو نہیں دیکھتے جس کو علی دیکھ رہے ہیں علیہ السلام. صحیح. رائٹ. اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, ایک شخص, اب آپ کلوز کرنے لگا, ایک شخص آیا بزرگ کے پاس, یہ آپ کا سوال ہے, ٹھیک, اور وہ کہتا ہے کہ میرا اولاد نہیں ہو رہی جی, 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے ہیں. بزرگ کو نہیں پتا لا آف اٹریکشن کیا ہوتا ہے. بزرگ نے کیا مانگا تھا؟ اولاد نہیں مانگی تھی, بزرگ نے مانگا تھا اللہ کا قرب. سمجھنی ہے بات آپ نے؟ جی. اس کو مل چکا ہے اللہ کا قرب, اس کی ڈائریکشن ہے اللہ کی طرف, اور ایک شخص آ گیا ہے اس کی طرف, جو میں پہلے کہہ رہا تھا نا, اس طرف آ جاتے ہیں ادھر نہیں منہ کرتے. تو وہ کیا کہہ رہا ہے, تم میری طرف کیوں آئے ہو؟ صحیح. تو وہ کہتے ہیں کیونکہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی. تو اولاد کوئی میں نے تو نہیں دینی, اولاد تو اللہ نے, جی ہمیں بھی پتہ ہے اللہ نے دینی ہے, لیکن آپ لا آف اٹریکشن کے مطابق اپنا قرب اچیو کر چکے ہیں اس ہستی سے جس نے مجھے اولاد دینی ہے. صحیح. تو آپ سمجھے؟ اب وہ اتنا لمبے پروسیس سے جائیں گے اس قرب کو اچیو کرنے کے لیے, تو وہ شارٹ کٹ کیا لیتے ہیں کہ ہم اس کے پاس جاتے ہیں جو یہ قرب اچیو کر چکا ہے. اب جو لوگ اس پورے کانسیپٹ کے خلاف ہیں, میں آج ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کانسیپٹ کتنا کلیئر ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے نا یاسر بھائی کہ مجھے آپ کی اداؤں سے, آپ کی باتوں سے پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کے قریب ہیں, جی, تو میں کیمرے پہ نہیں بتاؤں گا, میں رات کو آپ کو وائس نوٹ پہ کہہ دوں گا میرے لیے دعا کیجیے گا. آپ کہیں گے کیوں, مجھ سے کیوں کروا رہے, مجھے لگا ہے کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہیں. تو آپ کہیں گے بھائی تو کیا آپ دور ہیں؟ آپ تو ظاہر ہے بزرگ تو آگے سے بات بھی یہ کرتے ہیں جو اللہ کے قریب, اور نہیں تم بھی اللہ کے اتنے قریب ہو, اللہ شہرک کے بھی. مجھے بھی پتہ ہے جی, میں بھی اس رستے پہ ہوں جس کی منزل پہ آپ موجود ہیں. صحیح. رائٹ. تو میں کیا لے رہا ہوں, ایک شارٹ کٹ کہ آپ, کیونکہ مجھے آپ سے تعلق بن گیا, یا میں آپ کے خانقاہ پہ آ گیا ہوں, یا کہیں پہ آ گیا ہوں جہاں پہ آپ لوگوں کی فلاں دن میں ٹائم نکالتے ہیں لوگوں کو فیض دینے کے لیے, تو آپ اس دوران میری دعا لے لیں تو آپ آگے دے دیجیے گا, کیونکہ آپ تو قرب میں عاشق وچ وصال دے رہندے, آپ تو اس قرب میں رہتے ہیں. مجھے تو اچیو کرنے میں شاید ساری عمر بھی میں اچیو نہ کر سکوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہوا ہے, تو آپ میرے حصے کی دعا کر دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کیا ملے گا. جی, بزرگ کو وہ آگے سے یہ دیتے بھی ہیں, پڑھے لکھے لوگ بزرگوں, آپ کو پتہ ہے کیا ملے گا؟ وہ کہتے ہیں مجھے دے گا تو کچھ, جی میں آپ کو دوں گا, کیا بھلا.
میں آپ کو وہ سیٹسفیکشن دوں گا جو سیٹسفیکشن آپ کو اپنے اس قرب کے محبوب کی کریشن کے قبولیت پہ ملے گی. آپ کے پاس جب میں آؤں گا نا کہ جی مجھے اولاد ہو گئی, تو آپ کو اپنے محبوب سے اور محبت ہو جائے گی, کیونکہ اس نے اپنے قرب کا پاس رکھا اور مجھے اولاد دے دی آپ کے کہنے پہ. موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ اسرائیلیات میں, اچھا, یعنی دی اسٹڈیز آف جوڈیک ریلیجن, صحیح, یعنی بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ایک قصہ ہے. اس میں میں اس قصے میں نہیں جاتا. اس میں کیا ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کسی کا کوسچن رکھتے ہیں, اس کا جواب نیگیٹو ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا. کچھ عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ وہ کہ مجھے وہ پھر پوچھے گی تو میں پھر جواب دوں گا, تو وہ رستہ ہی بدل دیتے ہیں. صحیح. کچھ عرصے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں, اس رستے سے گزرتے ہیں, تو وہاں پہ وہ چیز ہو گئی ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں آپ نے مجھے کہا تھا کہ وہ نہیں ہوگا, ادھر ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پہ بلیو کریں, لیکن یہ لکھی ہوئی چیز ہے, میں اس پہ بلیو اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میرے عقیدے سے اس کا کوئی کانٹرڈکشن نہیں آتی. موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ کے ایکسرسائز سے گزارتے ہیں کہ تم یہ کرو تو تمہیں سمجھ آئے گی. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے لوگوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں. رائٹ. اب یہ جو تقدیر بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ لا آف ریپلشن سے نکال کے لا آف اٹریکشن میں ڈال دی کس چیز نے؟ دعا نے. کس کی دعا نے؟ جس کا لا آف اٹریکشن ایک قرب الہی ہے. اس کو نہیں اولاد چاہیے, نہ اس کے جتنا اس کی پروفائلنگ ہسٹری میں آتی ہے اس کی اولاد کیا, اس کا تو آگے پیچھے کوئی نہیں, وہ مست ملنگ شخص دکھایا ہوا ہے. لیکن اس کی دعا نے کیا کیا یاسر بھائی, کہ جو من کنتو مولا کا میں ذکر کر رہا ہوں, کہ رخ آپ نے اس طرف کر لیا جدھر مولا علی علیہ السلام کا رخ ہے, تب آپ نے اس حدیث کے ایسنس کو ٹچ کیا. اسی طرح اگر آپ نے بزرگ سے کہہ دیا تو بزرگ نے وہ اچیو کر لیا ہوا ہے قرب, تو اب اس نے صرف اپنے محبوب سے کن مانگا ہے. صحیح. کچھ بھی اپنے لیے بھی نہیں مانگا, جی مانگا بھی کسی کے لیے. تو وائی وڈ دیٹ ناٹ. اب اس کا بھی لا آف اٹریکشن پورا ہوا جس کو اولاد ہو گئی, کیونکہ 10 سال تو اس کو اس تپسیا میں لگ گئے ہیں کہ اولاد ہو اولاد ہو اولاد ہو اولاد ہو, اور بزرگ نے مانگی ہو گئی, تو وہ تو کہے گا نا جی 10 سال کے بعد میرا لا آف اٹریکشن پورا ہوا. لا آف اٹریکشن ہی ہوتا ہے سب کچھ, لیکن 10 سال کے بعد اس لیے پورا ہوا ہے کیونکہ آلریڈی somebody had achieved and it granted you a gift out of it. اچھا ضیاء بھائی, اب آخر میں ایک مختصر سی چیز واضح کر دیں. ایک بڑا معصومانہ سوال ہے. اس پوڈ کاسٹ کو جو لوگ ابھی تک دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ خیال بھی شاید ابھر رہا ہو کہ یہ لا آف اٹریکشن کو اگر کسی چیز پہ اپلائی کرنا ہے تو کیا اس کو سیکھا جاتا ہے, کیا یہ کوئی نیچرل پروسیس ہے, یا یہ کوئی ایسا عمل ہے جس کے لیے کچھ خاص قسم کے وظائف یا کام کرنے پڑتے ہیں؟ تو ان کی وضاحت کے لیے آخر میں اس کو کنکلوڈ کر دیں کہ کیا یہ اس کا تعلق سیکھنے سے ہے, اور یہ کیسے عمل میں آتا ہے اگر کوئی شخص اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہے تو؟ ہم جب اسکول میں تھے نا یاسر بھائی, تو ہم بسوں اور ویگنوں میں ٹریول کرتے تھے. صحیح. ایک سٹاپ سے بس چلتی تھی یا ویگن چلتی تھی, جی, اور وہ فلاں سٹاپ پہ ہم اترتے تھے اور کالج جاتے تھے. صحیح. جو سب سے زیادہ فیسینیٹنگ چیز میرے لیے ہوتی تھی نا, وہ روٹ کا ڈرائیور ہوتا تھا. اچھا. اس روٹ پہ جو ڈرائیور ان بسوں کی ویگنوں کی ریس ہوتی تھی ایسی کہ ہمیں ایڈونچر والی کک تو ملتی تھی, لیکن ہر وقت پتا ہوتا تھا کہ آج ساری کی ساری بس مر سکتی ہے جس طرح یہ گاڑی چلاتے ہیں. صحیح. وہ فرسٹ لا, سیکنڈ لا, تھرڈ لا آف موشن کے اوپر, انرشیا کے اوپر وہ بس چلاتا ہے ڈرائیور. اچھا. اس کے سامنے آپ کہیں نا انرشیا کیا ہوتا ہے, وہ کہے گا پر آٹو مینو خالی ہے, پتہ ہے کہ کرایہ کیا ہوتا ہے. صحیح. لیکن اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے بریک کب مارنی ہے, فورس آف فرکشن کتنی آئے گی اور کتنی ایکسلریشن دینی ہے, کہاں پہ ٹرن لینا ہے تو سینٹریفیوگل اور سینٹریپیٹل فورس آف دا ویل جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی, گاڑی ایسے ہو جائے گی, الٹے گی نہیں. صحیح. رائٹ. اس کو یہ لاز نہیں نا پتا, ہاں, لیکن وہ ایسا اپلائی کرتا ہے کہ جیسا میں بھی نہیں کر سکتا, آئنسٹائن بھی نہیں کر. صحیح. جو بیچارے لا
پڑھ کے لکھ کے مر گئے. بالکل. شاید آئنسٹائن کو ان لاز پہ شک ہو, نیوٹن کو, اس کو کوئی شک. اس کا کیا مطلب ہوا کہ لا کا ہونا ایک حقیقت ہے, ایک سچ ہے. حقیقت سے بھی اوپر ہوتا ہے سچ. ٹھیک ہے, سچ ہے, ٹروتھ, یونیورسل ٹروتھ, ایبسولوٹ ٹروتھ. صحیح. اور لا کا آنا نہ آنا اور پھر بھی اپلائی کر رہا ہونا, یہ بھی اتنا ہی بڑا سچ ہے. اب ایک بلی کو کیا پتا کہ اس کی جو اولاد پھر رہی ہے 3-3 4-4 کٹنز, اس کی ایمبریولوجی کیا ہے. جی. لیکن جو وہ بچے پالتی ہے اس میں کئی دفعہ وہ انسانوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہے. اس کو یعنی صرف اصولیات نہیں پتہ, اس کو اخلاقیات بھی بڑی اچھی پتہ ہے. سو جسٹ بیکاز وی ڈونٹ نو سم تھنگ ڈز ناٹ مین دیٹ دے ڈونٹ ایگزسٹ. لوگ جنوں کے بارے میں, گوسٹ, پولٹرگائسٹ, بھوت پریت, ان کے بارے میں بھی جب لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈٹ جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں صرف اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ جن کیا چیز ہے ڈز ناٹ مین کہ جن نہیں ہے. بالکل رائٹ. پڑھے لکھے آپ کے پاس آئے ہوئے بیٹھے ہوئے کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جن کیا ہوتا ہے, ایسے ہی یہ تو رائٹ. صرف اس لیے کہ آپ کو نہیں پتا, آپ اپلائی کر رہے ہیں دن رات اس کو. وہ مجھے پتا ہے کیونکہ اللہ نے شعور مجھے دیا ہے, علم مجھے دیا ہے, پتہ مجھے ہے, آپ کو نہیں پتا. اپلائی آپ پہ بھی ہوتا ہے, آپ بھی کرتے. ایوری بڈی اپلائز دیز لاز. جیسر بھائی جسٹ سرٹن پیپل, جو میں کہا تھا نا آپ کی یہ پوڈ کاسٹ خواص کے لیے, عوام الناس کے لیے نہیں ہے. جی. وہ جو خواص ہے نا, وہ ابھی بھی آپ کی پوڈ کاسٹ سے جو چیزیں نکال رہے ہیں وہ عوام کہے گی, اور عوام کے کامنٹس بڑے بڑے خوبصورت شاہکار نیچے آئیں گے. خواص جو ہیں وہ کہیں گے یار عوام کو چھوڑو, مجھے سمجھ آ گئی جو مجھے اس پوڈ کاسٹ سے ملنا ہے. بالکل. اور اسی کی امید رکھتے ہوئے, اور آپ کے کومنٹ جو ہے وہ بہت سارے سوالات کو جنم دیں گے. میں چاہوں گا کہ خاص طور پہ یہ پوڈ کاسٹ بہرحال مختصر ہے, لیکن آپ اس کے کومنٹ سیکشن میں اپنے سوالات ضرور بھیجیں. اور ہم جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے, کیونکہ جو میرے ذاتی سوالات ہیں اس کو لے کے ان کی فہرست ایک طویل ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں میں وہ سوالات پوچھ کے یہ پوڈ کاسٹ اینڈ نہ کر دوں جو میرے تک محدود رہیں. تو آپ کے آنے والے سوالات کو لے کے ہم اسی پوڈ کاسٹ کا نیکسٹ ایپیسوڈ بنائیں گے. ایک چھوٹی چیز سے ایڈ کر دیں جی, کیونکہ ایک کسک سی رہ گئی ہوگی آپ کے آڈینس کے دل و دماغ میں, جو مجھے فیل ہوتی ہے, میں ہوتا ان کی جگہ. جی. کہ اس کا مطلب ہے چلیں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اپلائی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو ہم اپلائی کیسے کریں, ایسی کوئی بیسک سی کوئی چیز بتا. جی. کوئی بھی نیگیٹو چیز, صحیح, یہ میں آپ کو ایک ٹرک بتانے لگا ہوں آپ کے آڈینس کو. ٹھیک ہے. مینیفیسٹیشن ہو جو لا آف اٹریکشن پہ ہی بیس کرتی ہے. جی. مینیفیسٹیشن آف اے ڈریم اور اے ویژن انٹو ریئلٹی میں کوئی چیز نیگیٹو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. نیگیٹو کا مطلب ہی لا آف اٹریکشن میں یا مینیفیسٹیشن میں ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ روٹ کا ڈرائیور بریک لگاتا ہے, تو بریک کب لگتی ہے جب نیگیٹو فورس. اب میں کہوں جی بریک تو نیگیٹو ہے جی, یہ تو نہیں کرنی چاہیے, اور بریک نہیں ماریں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اچھا ہاں, تو پھر یہ نیگیٹو تو نہ ہوئی. نہیں, یہ نیگیٹو نہیں ہے, یہ صرف اس فورس کے اگینسٹ ہے, تو ہم اس کو اصطلاح نیگیٹو کی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی چیز مینیفیسٹیشن میں نیگیٹو نہیں ہوتی. ہاں, آپ نے وہ نیگیٹوز ڈالنے ہوتے ہیں اپنے پورے پلان میں, تاکہ آپ کو کوئی سرپرائزنگ نیگیٹو نہ ملے, کیونکہ نیگیٹو کا ہونا واجب ہے. اس کو ہم آگے چل کے مزید ڈسکس کریں گے. لیکن جو انفراسٹرکچر آف مینیفیسٹیشن ان جو سب کانشیس ہوتا ہے, اس میں نیگیٹوز آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کر کے پلیس کرنے ہوتے ہیں, تب آپ کی مینیفیسٹیشن کمپلیٹ ہوتی ہے. اگر کوئی یہ سوچے نا میں خوش گمان رہوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, تو اس کی مینیفیسٹیشن پوری نہیں ہوتی, اور وہ لا آف اٹریکشن کو کوسچن کر رہا ہوتا ہے. اوکے, کہ یہ ایسے ہی بکواس تھی لا آف اٹریکشن, یہ ایسے ہی فضولیات تھی. نو, جسٹ بیکاز یو ڈڈ ناٹ پلیس دا رائٹ اماؤنٹ آف نیگیٹوز in your subconscious framework of the infrastructure and the architecture that you're building, this is why your manifestation never transformed into reality. اور تم نے چیلنج کر دیا لا کو. اٹس لائک میں گاڑیوں کی بریک, میں گاڑی میں بریک نہیں ڈال رہا, نہیں لگا رہا, نہیں جب بریک تو بڑی نیگیٹو چیز, اور ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میں کہوں گا ہونا ہی تھا. آپ نے بریک کو نیگیٹو کیوں سمجھا؟ یہ پلیس آپ کرتے ٹھیک جگہ, تو یہ نیگیٹو سب سے ضروری چیز ہے. ایکسلریشن اتنی ضروری نہیں ہوتی جتنی بریک ضروری ہوتی ہے. صحیح. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ہم منتظر رہیں گے آپ کے کومنٹس کے
اس پوڈ کاسٹ میں, اور انہی کومنٹس کو بیس بناتے ہوئے نیکسٹ ایپیسوڈ ریکارڈ کیا جائے گا. دریاب بھائی آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو اللہ کی مرضی شامل ہوئی تو دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. سر تھینک یو سو مچ.